علی ایک بہت بڑی کمپنی میں امپلائی ہے اور اس نے اپنے پرائیویٹ چینل کے اوپر پرائیویٹ ویڈیوز لگائی ہوئی ہوتی ہیں، بہت عجیب و غریب، اپنے سی ای او کو اور سینئرز ڈائریکٹرز وغیرہ کو لے کر۔ اس کی کرش عائشہ ہے جو بالکل بھی اس کی محبت سے اندھی ہے اور اس کو صرف اور صرف استعمال کرتی ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہاری ویڈیوز پہ بہت سے ویوز ہیں۔ اصل میں یہ غلطی سے پرائیویٹ نہیں پبلک کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سی ای او پھنس جاتا ہے۔ سی ای او کے پھنسنے کے بعد اس کی پوری ٹیم پھنس جاتی ہے اور اس کی سینئر سارا کو اچھے سے پتہ ہے کہ یہ چینل اس کا اور یہ ویڈیو اسی کی لگائی ہوئی ہے۔ یہاں اس کی پوری ٹیم میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ سارا اسے کہتی ہے اگر تم میرے سامنے آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گی، اور وہ سامنے آ بھی گیا۔ ان کا ٹیم لیڈ سی ای او کے پاس پہنچتا ہے اور فضول قسم کی ریزنز دیتا ہے، جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خود ہی آڈٹ کیا جائے گا اور آڈٹ ٹیم بتائے گی کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہاں ان کا ٹیم لیڈ بہت جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کرنا کیا ہے، جس پہ علی جب بھی سجیشن دیتا ہے اس کی سینئر اسے بٹھا دیتی ہے۔ سب علی پر بہت تپے ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ تو سارا ہی تپی ہوئی ہے۔ یہاں آڈٹ ٹیم کا بندہ آتا ہے اور یہ سب چھپ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علی پھر بھی چپ نہیں ہو رہا۔ آڈٹ ٹیم والا آفیسر جیسے ہی جاتا ہے، یہ لوگ روم اندر سے بند کرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ میٹنگ کر کے سوچتے ہیں کرنا کیا ہے۔ اس پہ علی سجیسٹ کرتا ہے کہ ایک مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ بنانا پڑے گا۔ اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ ٹیم کو بچانا ہے تو اس کا یہی حل نکالنا پڑے گا۔ اسے باندھ بوند کے اپنے ایک روم میں بند کر دیتے ہیں۔ اس نے عائشہ کو ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے 7 بجے کا۔ یہ باقی ٹیم جیسے ہی باہر نکلتی ہے تو سامنے آفیسر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ ان سب کا باری باری انٹرویو لیتا ہے۔ اس میں سارا اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرتی ہے، لیکن آخرکار اس کے جذبات باہر آ ہی جاتے ہیں، جس کو سن کر آڈٹ ٹیم کے آفیسر کی روح باہر آ جاتی ہے۔ آفیسر کہتا ہے کہ وہ بلی ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوا ہے۔ یہ بیچارہ ہمت کر کے اٹھتا ہے اور سگنل دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آڈٹ آفیسر کہتا ہے کہ شاید تم لوگوں کی لائٹ خراب ہے۔ یہ اسے پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کھانا کھلاتے ہیں ہم تمہیں۔ علی کو پتہ چلتا ہے کہ 6:30 بج چکے ہیں اور اسے 7 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، جیسے کہ اسے اپنا موبائل نکالتا ہے اور کسی بھی طریقے اس نے یہاں سے نکلنا ہے۔ موبائل اٹھا کے دوڑتا ہے تاکہ وہ کسی بھی طریقے یہاں سے نکل سکے، مگر دوڑ کیسے سکتا تھا؟ اس کا منہ لگتا ہے دروازے پہ، دروازہ تو کھل جاتا ہے لیکن اس کی بتی گل ہو جاتی ہے۔ اسے ہوش آتی ہے تو اس کے 2 دانت بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ بیچارہ زبان سے ٹچ کر کر کے میسج کرتا ہے، وائس ٹو ٹائپنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ توتلا بول رہا ہوتا ہے جس سے اس کو لگتا ہے جیسے گالیاں جا رہی ہیں۔ اب یہ مجنوں دیوانہ نکلتا جا رہا ہے اور آڈٹ آفیسر اسے اس حال میں دیکھ لیتا ہے۔ آفیسر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تو کہتا ہے میری سینئر نے، سارا نے۔ پھر یہ تو عائشہ کو دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے اس کی طرف۔ عائشہ کسی اور کے ساتھ چل دیتی ہے۔ یہاں سارا الزام سارا پر آ جاتا ہے اس کی سچویشن کا، اور ساری ٹیم سائڈ پہ ہو جاتی ہے۔ اب سارا اسے چھت پہ ملتی ہے اور اسے بہت زیادہ لڑتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ہر چیز کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے کے بعد جب سارا نکلنے لگتی ہے تو دیکھتی ہے کہ چھت سے نیچے جانے والا دروازہ لاک ہو چکا ہے۔ علی آتا ہے اور کہتا ہے میں کھولتا ہوں۔ کھولنا کیا تھا؟ اس کی ناک اڑا دی ہے۔ بیچارہ معصوم بن کے کہتا ہے تمہاری ناک بہہ رہی ہے۔ پھر وہ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب کچھ دن گزر چکے ہیں اور سارا اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنے نئے گھر میں ہاؤس وارمنگ پارٹی کر رہی ہے۔ یہ سب بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اس شور شرابے میں پڑوسیوں کی آواز آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ شور نہ کریں، تو یہ کہتی ہے کہ آپ شور نہیں کریں گے، آواز بدل کر۔ صبح اٹھ کر آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگتی ہے تو اس کو بار بار علی میسیجز کرتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے تم نے میری پرمیشن لینی ہے۔ نئے گھر سے جیسے ہی باہر آتی ہے تو یہاں صبح صبح علی تیار ہو کر نکل رہا ہے۔ پوچھتا ہے تم کہاں؟ وہ کہتی ہے میں اس نئے گھر میں آئی ہوں۔ اور تم کیسے؟ وہ بتاتا ہے کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں۔